अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। और वही हुआ जो नहीं होना था। ये मेरा अपना एक ओपिनियन है। चीज़ें तेज़ तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और तारीख लिखी जा रही है। पाकिस्तान के मुकद्दर का फ़ैसला और दोहरा निज़ाम जो इस मुल्क में मेरिट, आइन और कानून की हुक्मरानी और बाकी बातें कह रहे हैं, आज रो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में कुछ समातें हुई ज़मानत के हवाले से, और एज़ यूजुअल आपको पता है हमारे यहाँ इंसाफ कहाँ मिल रहा है। अगर आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ मिलता तो फिर ये मसाइल तो ना होते ना। और वो डेटें एज़ यूजुअल लाहौर हाई कोर्ट में आपको पता है ज़मानत भी लेना इतना जुए शील आने से कम नहीं है। लेकिन ये इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट है। 23 अक्टूबर के लिए और 31 अक्टूबर के लिए ज़मानत की दरख्वास्तों पे वो मुख्तलिफ़ केसेस हैं, और उसके लिए अब यानी 9 मई और हम अक्टूबर में पहुंच चुके हैं, अक्टूबर के आखिर में पहुंच चुके हैं। जिसने कसूर किया उसके साथ बिल्कुल ये सलूक होना चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जो गैर कानूनी तौर पर सज़ाएं भुगत रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारियां गैर कानूनी हैं, क्या उनको इन मराहिल से गुजरना चाहिए? क्या हमारी अदालतों को इसको नोटिस नहीं लेना चाहिए? अभी ये रिसेंट मिसाल ले लें सनम जावेद और खदीजा शाह की, और क्या हुआ, और अस्करी टावर के मुकदमे में अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया और इंसदाद दहशतगर्दी जो दहशतगर्दी अदालत है वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। मॉल्टन जो है ना पुलिस स्टेशन मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। यानी जो फौजदारी कवानीन है ना वो बड़े क्लियर हैं। यहाँ दुख और अफसोस इस बात का है। ठीक है, ये जो कुछ करें, जो जिन लोगों ने कसूर किया है उनको इबरतनाक सबक पहुँचाएँ, मगर आइन और कानून के मुताबिक ना। आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। अगर सिंपल सी मिसाल आप ले लें, ये तमाम गिरफ्तारियां जितने पर्चे हैं सारे पुराने पर्चे, गिरफ्तारियां आप एक दफ़ा डाल लें। ये हमने नया तरीक़ाकार देखा, और यहाँ अदालतों को नोटिस लेना चाहिए कि एक से रिहाई होती है तो दूसरे में गिरफ्तारी, दूसरे से रिहाई होती है तीसरे में गिरफ्तारी, तीसरे से रिहाई होती है चौथे में गिरफ्तारी। और दूसरी तरफ हमने यही निज़ाम देखा कि एक इश्तिहारी जो सज़ा याफ्ता है उसके लिए निज़ाम बिछ गया। और आज उसका सबूत दिखाऊँ मैं आपके सामने, क्या निज़ाम बिछा है, आप ज़रा हैरान रहेंगे। इमरान खान ने जब बायोमेट्रिक होता ही है, यहाँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बायोमेट्रिक के लिए वहाँ जाना पड़ता था। इवन शुरू में मुख्तार ख़ास नहीं था। नवाज शरीफ का मुख्तार ख़ास, एक इश्तिहारी का मुख्तार ख़ास टेस्ट नहीं हो सकता था एम्बेसी में। आज ज़रा करा के दिखा दें एम्बेसी में, जब आप साइन करवा लेंगे तो बता लीजिएगा मुझे। वहाँ एम्बेसी में टेस्ट हुआ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एंटरटेन किया, और तारीख में तारीखी तौर पर पूरी दुनिया में यह मिसाल मौजूद नहीं है कि एक मुजरम जो सज़ा याफ्ता है और इश्तिहारी है, ज़मानतें मनसूख हो गई हुई हैं, जिसकी ज़मानतें मनसूख हो गई हुई हैं, जिसकी अपीलें अदम पैरवी खारिज हो गई हैं, और उसको ये इंसाफ दे दिया जाए। ये आइन में कहाँ लिखा है? ये कानून, ये पाकिस्तान में एक मिसाल का, और पाकिस्तान का कोई भी प्रोफेशनल वकील जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं। आप सबकी बातें सुन चुके हैं। दोहरा निज़ाम यहाँ है, ताकतवर निज़ाम है। आपने वो सारा याद होगा आपको, इमरान खान को तो बायोमेट्रिक के लिए कहाँ जाना पड़ता था और क्या हाल हुआ था बायोमेट्रिक में। दूसरी तरफ ये निज़ाम कैसे बिछा है, ज़रा वो देखिएगा। अभी बैकग्राउंड पे वो तस्वीरें चल रही हैं, यानी एयरपोर्ट, यानी बाकायदा जहाज में से लेने के लिए पहुँच गए ना। एक इश्तिहारी को, मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं ये रीडर शीटर की तरफ रख दें, एक इश्तिहारी को लेने के लिए जहाज़ के कॉकपिट तक लोग पहुँच गए। और ज़रा वो देखिएगा तस्वीरें। फिर कमाल की बात है, आज के अखबारों में एक इश्तिहारी के पोस्टर लगे हुए हैं। पैमरा ने रोका हुआ है इश्तिहारी को। इश्तिहारी की तस्वीर तशहीर नहीं आ सकती, यहाँ तकरीरें दिखाई जा रही, बैन लगा हुआ है यहाँ। और पैमरा को मैंने एक ट्वीट भी किया था। लेकिन आपके सामने देखिए हालात वो बताने हैं जो सच पर मबनी हैं। जहाँ आइन टूट रहा है, जहाँ कानून टूट रहा है, मैंने वो भी नवाज शरीफ की फिर वो बायोमेट्रिक कराने की तस्वीर भी लगा दी कि वहीं बैठ कर सारा निज़ाम बिछ गया उनके लिए, और ये आम आदमी को सहूलत मुयसर नहीं है।
جی بالکل. آپ میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو. بتائیے گا عام آدمی کو کہاں کسی نے یہ سہولت لی ہے. اور ایک میں نے پول بھی کروایا تھا کہ بتائیے گا یہ کون سا الیکشن ہے کہ جس میں ابھی الیکشن کی تاریخ نہیں آئی اور وزیر اعظم کا اعلان ہو گیا ہے. یہ متوقع ہے 2024 کا، اور لوگوں نے اس پہ بڑھ چڑھ کے جو پول دیا ہے وہ ذرا آپ اندازہ لگائیں. یعنی اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے، ایک ایک چیز ساری سامنے آ جاتی ہے. تاریخ کے اوراق میں میں کچھ لے چلوں کہ ووٹ سے عزت دو، سے بوٹ کو عزت دو. یعنی یہ میں چلے نام ہے بوٹ کا نام بھی لفظ استعمال کروں کہ جو بڑی بات سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، کیا زبانوں پہ الفاظ تھے اور یہ بیانیہ کیسے کیسے تبدیل ہوا. ذرا تصویر بلر بھی ہوگی تو برداشت کر لیجئے گا، پر سنیے گا ضرور. ہر جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں. کون ہے پیچھے ان کے؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں. یہ لوگ کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو ایک منٹ میں چھٹی کرا کے اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں. آپ نے بھی ہاتھ باندھ کے بھائی صاحب ایکسٹینشن دی تھی، جبکہ آپ کہتے ہیں 2017 میں بڑا برا ہوا تھا، اور آپ آئندہ بھی یہی کریں گے. اور ووٹ دیا تھا، اور ووٹ دیا تھا. کوئی فرق نہیں تو آپ یہ سمجھے گا کہ آپ بڑے صحیح ہیں. آپ کی پوری پارٹی نے ووٹ دیا تھا ہاتھ باندھ کے. جنرل باجوہ جن کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے تھے اپنی حکومت جانے کا، ان کی ایکسٹینشن کے لیے نواز شریف صاحب تیار ہو گئے، بلکہ خواجہ آصف صاحب کو یہ بھی کہا کہ انکنڈیشنلی سپورٹ کرنا ہے ہم نے اس ایکسٹینشن کو. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس پہ میں کوئی کامنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ یہ ہوا ہے، یہ بالکل ہوا ہے. میں اس کو انڈورس کروں یا نہ کروں، اب وہ بات پیچھے رہ گئی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 2019 میں نون لیگ کی قیادت نے اجتماعی فیصلہ کر کے جنرل باجوہ کو توسیع کا ووٹ بطور بلینک چیک دیا تھا. نواز شریف کی سختی سے ہدایت تھی کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کا ووٹ دینا ہے. ایکسٹینشن پہ ہم نے تو ایک قسم کا ایک بلینک چیک دیا تھا. اس کے اوپر کوئی ہم نے نہ کوئی مانگا تھا، نہ کوئی سودے بازی تھی. اجتماعی جو ایک فیصلہ ہوا لندن کے اندر، نواز شریف صاحب قائد محترم بھی تھے، شہباز شریف بھی تھے، ساگدار صاحب بھی تھے، جو اس وقت تینوں یہ صاحبان جو تھے وہ لندن میں تھے. باقی یہاں سے ہم 10-12 لوگ گئے ہوئے تھے. میاں صاحب کی یہ اسٹرکٹ جو تھی ہدایت تھی کہ آپ ووٹ ضرور دیں. نواز شریف نے سٹنگ آرمی چیف پر الزام لگایا تھا کہ الیکشن انہوں نے چلایا ہے، تو کیا وہ آپ کے پاس ثبوت ہے؟ آپ کہتے ہیں عمران نے چلایا، لیکن آپ کے والد کہتے ہیں وہ جنرل باجوہ نے چڑھایا اور ان کا نام بھی دیا. آپ لوگ آئے تھے ووٹ کی عزت دو اور سارے نعرے لگا کے، مگر اب تو کل وزیر قانون صاحب نے بتایا کہ اکتوبر تک بھی جنرل باجوہ کے کہنے پر عدالت کے جج کے حوالے سے آپ لوگ رکاوٹیں ہٹا رہے تھے. اور ناظرین، ٹھیک 4 سال کے بعد وزیر دفاع نے میرے پروگرام میں انکشاف کیا کہ ان کے حکومت بنانے کے حوالے سے 2019 میں انہیں آفر کی گئی تھی. آپ نے کہا کہ جی ہمیں 2-3 دفعہ یہ کہا گیا کہ آئیو، ہم اب تنگ آ چکے ہیں اس سے. اپریل 2019 میں سال بھی ابھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد دوسری دفعہ جو ہے مارچ 2021. اس نے جو ہے ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج جو ہے ان کو ڈس اپوائنٹ کر دیا تھا. اور اس میں مین وجہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہلے پنجاب لے لیں جون میں، کیونکہ اپریل میں یہ بات ہوئی تھی، اور دسمبر میں آپ فیڈرل گورنمنٹ لے لیں. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے اے آر وائی سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ نون لیگ کے رہنما محمد زبیر نے درخواست کر کے آرمی چیف سے 2 ملاقاتیں کی. ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، مگر چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی. ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں، اور دوسری مرتبہ 7 ستمبر کو ان کی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی، جس میں ڈی جی آئی صاحب بھی موجود تھے. اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں. دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی. 4 جج بیٹھ کے تو وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں. کون ہے پیچھے ان کے؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ. یہ محسن کو شخص ہے جو احسان کریں آپ کا، اس کا احسان یاد رکھنا چاہیے. اس میں جنرل باجوہ کا کیا قصور ہے؟ جنرل باجوہ نے تو آپ کو ہر لمحے پہ، ہر قدم پہ سہارا دیا. اچھا، آپ نے سن لیا اور پھر آگے پھر سے جو امید لگائی ہے ان لوگوں نے، ایک اچھی ویڈیو بنائی ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا وہ بھی میں آپ کے ساتھ چلا دوں کہ پھر سے کیا ہونے جا رہا ہے. ذرا وہ ویڈیو سے دیکھیے گا.
پھر سے وزارتوں کی ہوگی خاندانی بندربان، پھر سے اولاد نکمنی کے ہوں گے شاہی ٹھاٹ باٹ، پھر سے بھرے جائیں گے اکاؤنٹ مقصود چپڑاسیوں کے، پھر سے مودی سجن جندال نواز کا ہوگا ایک ہی گھاٹ، پھر سے نہریں پھوٹیں گی دودھ کی کھنڈر جیسی فاؤنڈری سے، پھر سے پاکستان تو کیا لندن میں بھی ہوں گے ٹھاٹ، پھر سے جائیدادیں بنیں گی منی لانڈرنگ رچ کے ہوگی، ان کے پروٹوکول کا بوجھ ڈھوئے گی بیچاری عوام اور یہ ہوں گے صاحب لاٹ، پھر سے یہی تماشا ہوگا، جی ہاں پھر سے میاں جدوں آوے گا تے لگ پتا جاوے گا۔ جی آپ نے یہ نظام چڑھا رہا ہے آپ کو، یہ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہماری سپریم کورٹ کیوں خاموش ہے؟ میں امید کرتا ہوں اس پہ بھی خود نوٹس ہونا چاہیے نا۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، میں بنیادی حقوق کے تحفظ کی بات کر رہا ہوں۔ جو بنیادی حقوق یہاں 22 کروڑ عوام کو ہیں، الیکشن تو مل نہیں رہا 90 دن کا، اور یہ ہو رہا ہے جو سارا آپ اندازہ لگا لیں یہاں پر۔ اور آخر میں جانے سے پہلے 90 دن کے الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پٹیشن لگ چکی ہے منڈے کو، لاہور ہائی کورٹ میں بھی 2 اکتوبر سے وہ 15 دن کا کہا جواب آنا ہے۔ وہ جواب کیا آنا ہے آپ ذرا خود سوچ سکتے ہیں، کیا جواب آنا ہے یا کیا جواب آئے گا؟ وہ جواب ہی ہے، وہ اپنے جلدی سماعت کی درخواست دی تھی، وہ بھی ایک کارنر پہ رکھ دی ہے۔ پیر کو یہ بھی انشاءاللہ امید، ابھی تک کال لسٹ تو نہیں آئی لیکن پیر کو لگی ہوگی تو لاہور ہائی کورٹ سے جو 90 دن والی درخواست ہے وہ واپس لے لی جائے گی تاکہ سپریم کورٹ اس میٹر کو دیکھے۔ کل یہ نہ ہو کہ جناب ہائی کورٹ جا رہا ہے سپریم بھی، یہ معاملہ پورے ملک کا ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کا ایشو تو ہے ہی نہیں، یہ تو پورے ملک کے الیکشن کا ایشو ہے۔ آج سپریم کورٹ نے پھر وہی ہم خیال بینچوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے میں اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم خیال بینچ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ مس نامر ہے، آپ غلط کہتے رہے ہیں لیکن اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، پھر جواب دینا، آپ بھگت رہے ہیں، اب جواب دینا ہوگا ان سب لوگوں کو۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہے، یہ 5 ممبر بنچ بنا تھا اس کے پاس لگا تھا، کیوں نہیں لگایا؟ اب یہ جواب تو دینا ہوگا، اور کیا حساب لے کر دیں گے 90 دن کے جن لوگوں نے قصور کیا ہے، جنہوں نے الیکشن نہیں کرائے۔ میں امید کرتا ہوں سپریم کورٹ اس پر اسٹرکٹ ایکشن لے گی۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔